الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو کہ جھوٹی نسبت کی گئی تھی اس کا ردیہ دیتے ہوئے، اس کا جواب دیتے ہوئے دو جواب ہم نے سن لیے. اب آگے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلص بن کر خالص اس کی اطاعت کیا کرو، اس کو پکارو، ودعوہ، اس کو پکارو یعنی اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص اس کے فرما بردار بنتے ہوئے، یعنی اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کی عبادت میں ریاکاری نہ کرو، کسی بھی کام کو کرو، کار خیر کو کرو تو نیت اپنی مخلص رکھو، ہر کام اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ پر افطرا نہ کیا جائے. اب مخلصین لہ الدین، خالص اس کے فرما بردار بنتے ہوئے، اس کے متعلق مفسرین نے جو روایتیں درج کی ہیں وہ روایتیں اس اعتبار سے ہیں کہ اخلاص اور ریاکاری کیا ہے، عمل میں کیسا اخلاص ہونا چاہیے اور ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نام و نمود سے کیسے احتراز کیا جائے. تو ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی صحیح تبیان القرآن نے بیان فرمائی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے 3 گروہ بنائے جائیں گے.
ایک گروہ وہ ہوگا جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی خالص اللہ کے لیے. ایک گروہ وہ ہوگا جس نے عبادت کی ہوگی، عمل کیا ہوگا دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے. اور میری امت کا تیسرا گروہ اور جماعت وہ ہوگی جنہوں نے عبادت کی ہوگی، عمل کیا ہوگا دنیا کے لیے. اب جن لوگوں نے اللہ کی عبادت اور عمل کیا ہے دنیا کے لیے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے میری عبادت کی، اس میں تمہارا ارادہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گروہ جن سے یہ سوال کیا گیا ہے وہ گروہ جواب دے گا کہ ہم نے یہ عمل اور عبادت دنیا کے لیے کی تھی، دنیا جمع کرنے کے لیے. نماز پڑھتے تھے اس لیے کہ ہمارا دنیا کا کام بن جائے، ہمارا دنیا کا کام پورا ہو جائے گا، نماز بھی پوری ہو جائے گی. پریکشا میں، امتحان میں، 10ویں میں، 12ویں میں، کالج میں پاس ہو گئے تو ہمارا کام، مقصد پورا ہو گیا، ہم پاس ہو گئے، ہمیں ویزا مل گئی. ویزا ملنے کے لیے ہم نماز کا اہتمام کرتے تھے، 5 وقت نماز ہم پابندی سے پڑھتے تھے اس لیے کہ ہمارا مقصد تھا ہمیں ویزا مل جائے. ہمیں پردیش جانے کی ویزا مقصود تھی، وہ ویزا کا سکہ لگ گیا، ادھر ہم نے نماز پر بھی سکہ لگا دیا. یا ہمارا نماز پڑھنا، عبادت کرنا دنیا کے لیے تھا. اللہ فرمائے گا تم نے دنیا جمع کر لی، اس دنیا سے تمہیں کوئی نفع نہ ہوا، اس کو جہنم میں پھینک دو. تو ان کا مقصود ہی صرف دنیا کے تقاضے تھے، دنیا کے لیے انہوں نے عبادت کی، دنیا کمانے کے لیے انہوں نے احکام پورے کیے، اور ان کی عمل اور بجا آوری اس لیے تھی تاکہ دنیا مل جائے. ان کو دنیا ملی لیکن وہ دنیا سے فائدہ نہ اٹھا سکے، ان کی دنیا وہ جمع کر کے چھوڑ کر دوسروں کے لیے آئے. اب ان کے لیے یہاں فیصلہ یہ ہے کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت صاحب تبیان القرآن فرماتے ہیں پھر دوسرے گروہ سے، دوسری جماعت سے اللہ پوچھے گا تم نے میری عبادت کی، کس لیے عبادت کی تھی؟ تم نے ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے عبادت کی تھی، تمہاری عبادت کا کوئی حصہ میرے پاس نہیں آیا، اس لیے تمہاری ریاکاری جن کے لیے کیا تھا ان کے لیے ہوا، اور ان کے لیے بھی فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ جہنم میں پھینک دو. اب تیسری جماعت جنہوں نے عمل اور عبادت کی صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس گروہ اور جماعت سے اللہ پوچھے گا تم نے عبادت کی تھی کس غرض سے کی تھی، کیا مقصد تھا؟ تو وہ فرمائیں گے اے اللہ آپ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ کی عزت کی قسم اور آپ کی جلال کی قسم، آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ہم نے عبادت اس لیے کی تھی کہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ کی جنت ہمیں مل جائے، آپ کی رضا اور جنت مقصود تھی، ہم تو اس لیے عبادت کرتے تھے. اللہ فرمائے گا میرے بندے سچ کہتے ہیں، حکم ہوگا انہوں نے جس بات کی نیت کی، ہماری رضا مطلوب تھی، ہم ان سے راضی ہو گئے، جنت مقصود تھی، ان کو جنت میں پہنچا دو. ریاکاری کا نقصان اور اخلاص کا فائدہ اس حدیث میں بیان فرمایا گیا، اس روایت میں بیان فرمایا گیا. اس کے بعد ایک اور روایت مفسرین درج فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، ترمذی شریف کی روایت، نسائی شریف کی روایت، بیہقی کی روایت، یہ ساری کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں، ان کی روایت اور راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. مشہور و معروف روایت ہم سنتے آ رہے ہیں، کئی مرتبہ سنی ہے، لیکن جو روایت بار بار سنی جائے، کوئی قصہ بار بار سنا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تو بار بار سناتے ہیں، بار بار سنایا جا رہا ہے اس لیے کہ بار بار سننے سے ہمارے دل و دماغ میں وہ راسخ ہو جائیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مفسرین اس آیت کے تحت میں بیان فرماتے ہیں وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ،
کانو فرماتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عدالت میں اللہ کی پیشی میں سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا اور شہید کو لانے کے بعد اس کو کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو جو انعامات کیے وہ انعامات اس کو گنوائے جائیں گے اور اس انعامات کے بدلے میں اللہ پوچھے گا ہم نے تجھے طاقت دی ہم نے تجھے قوت دی ہم نے تیرے بازو کو مضبوط بنایا ہم نے تجھے طاقت سے نوازا اور تجھے ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت دی اور جنگ میں لڑنے کی صلاحیت دی اور بڑی تیزی سے لڑا کرتا تھا یہ صلاحیتیں ہماری طرف سے تجھے ملی تھی ان سب کی کارگزاری کیا ہے اس میں کیا عمل درآمد ہوا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ نے جو کچھ بھی دیا تھا میں نے آپ کے راستے میں اس کو خرچ کیا میں میدان جنگ میں گیا دشمنوں نے اسلام سے قتال کیا اور دشمنوں سے جہاد کیا اور دشمنوں کو میری تلوار کے ذریعے سے میں نے کاٹا ان کی گردنیں ان کے تنوں سے جدا کی اور میں لڑتا رہا کئیوں کو میں نے جہنم میں پہنچا دیا فی نار سقر کیا میں نے بہت ساری لڑائیوں میں بہت سارے کارنامے انجام دیے اور یہ سب اس لیے کیا تھا کہ تو نے مجھے یہ کیا تھا میں نے تیرے راستے میں اس کو خرچ کیا اللہ فرمائے گا یہ شہید ضرور ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے اس کا یہ سارا کارنامہ یہ ساری کارگزاری اس لیے تھی کہ لوگ اس کو بہادر کہیں سب نے بہادر کہہ دیا لوگوں میں چرچے ہو گئے دنیا والوں نے کہہ دیا بڑا بہادر تھا بڑا پہلوان تھا اور بڑی تیزی سے لڑتا تھا بہادری کا مقصد تیرے دل میں تھا وہ ہو گیا تو نے ہمارے لیے نہیں کیا جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو شہادت جیسی نعمت ملنے کے بعد بھی دکھلاوے اور ریاکاری کی وجہ سے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے مخلصین لہ الدین نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پر عالم کو لایا جائے گا صحیح علم کو لایا جائے گا اور اس پر جو نعمتیں نچھاور کی گئی علم دیا قرآنی علوم دیے احادیث کا علم دیا فقہ کا علم دیا علوم کے دروازے کھول دیے رسوخ فی العلم عطا فرمایا یہ ساری نعمتوں کو جتلا کر پوچھا جائے گا اس نعمت کی کارگزاری کیا ہے کیا سرگزشت ہے تو وہ سناتے ہوئے کہے گا الہی تو نے مجھے علم دیا تو نے مجھے قرآن دیا اور میں نے قرآن اور قرآنی علم کو پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا اور اس کی اشاعت کی لوگوں تک پہنچایا اور میں نے علم پر دوسروں تک اس کو پہنچا کر میں آیا ہوں اللہ فرمائیں گے تو نے یہ کیا لیکن اس میں جو تو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے اس لیے کہ یہ سب اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علامہ کہیں تجھے لوگوں نے علامہ کہہ دیا بہت بڑا علامہ کہہ دیا تیرا مقصود پورا ہو گیا یہ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا جاؤ اس کو بھی جہنم میں پھینک دو اللہ مجھے امت کے علماء کو اس سے بچائے اللہ اخلاص کے ساتھ علم اور علم کی اشاعت کے لیے اللہ ہمیں مخلص بنا کر موت تک کے لیے قبول فرمائے اور اس وجہ سے اللہم احفظنا من اس وجہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس کے بعد تیسرے آدمی کو بلایا جائے گا جس کو کہ سخی کہا جاتا ہے سخی کو بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات الہیہ گنوائے جائیں گے اتنا مال دیا اتنی دولت دی اتنا کاروبار دیا اتنی تجارت دی اس میں اتنا نفع اتنا منافع یہ ہوا وہ ہوا چنا ہوا چنی ہوئی سارا سنایا جائے گا پھر کارگزاری دریافت کی جائے گی تو وہ کہے گا الہی تو نے دیا تھا میں نے کار خیر میں بہت خرچ کیے اور مصارف میں خرچ کیے جہاں لوگ نہیں خرچ کرتے تھے میں نے خرچ کیا غریبوں کی غریب پروری میں خرچ کیا یہ کیا وہ کیا اور کوئی کار خیر ایسا نہیں ہے جس میں میرا حصہ نہ لگا ہو اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے یہ سب اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ فیاض کہیں لوگ سخی کہیں لوگوں نے فیاض کہہ دیا سخی کہہ دیا سخی داتا کہہ دیا بور لگ گئے اور ایسے سنہرے الفاظ میں بور لگائے اور ایسے مربلوں پر ایسے سنگ مرمروں پر تمہارے نام لکھ دیے گئے کہ تم مر گئے لیکن صدیوں سے تمہارے نام لکھے ہوئے ہیں یہ فلان کی طرف سے بنا تھا تمہارے مرنے کے بعد تم خاکستر ہو گئے تمہارا جسم سر گھر کر مٹی ہو گیا
دیا لیکن مربت پر لکھا ہوا نام آج بھی تمہارا ہے، لیکن یہ سارا تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ فیاض کہیں، فیاضی کے ٹائٹل لگ گئے، تم نے یہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا تھا، ہمارے لیے نہیں تھا، اس کے لیے بھی حکم ہوگا اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو مفسرین نے درج فرمایا ہے۔ کون کون سی حدیث کی کتابیں وہ بھی سنا دی گئی۔ اس کے بعد بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک اور روایت، تفسیر اسی کو کہا جاتا ہے، چھوٹی سی آیت پر بہت ساری کلام ہو اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف جس کو صحیحین کہا جاتا ہے، صحیحین کی روایت، اور راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ واقعہ نہیں جو ہم آج تک سنتے آ رہے ہیں، الگ ہے۔ عبداللہ ابن عمر راوی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی، تین دوست سفر میں جا رہے ہیں اور دوران سفر بارش نے ان کو گھیر لیا، بارش ہوئی، بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس نہ چھاتا ہے کہ چھتری کے ذریعے سے، چھاتے کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کر سکیں، کوئی درخت بھی نظر نہیں آتا کہ درخت کی آڑ میں چلے جائیں، ان کو ایک پہاڑ نظر آیا، وہ دوڑے اور پہاڑ کی طرف گئے، پہاڑ پر چڑھنے لگے، ایک گفا نظر آئی، اس گفا کو دیکھا تو کہاں اندر چلے جاتے ہیں تاکہ بارش سے حفاظت ہو جائے، بارش کب ہوگی آگے کا سفر کریں گے، وہ دوڑے ہوئے اس گفا میں گھس گئے اور گفا میں اندر جا کر بیٹھے، اب معمول ہو گئے، بارش سے محفوظ ہو گئے، تھوڑی دیر گزری تھی، بارش چالو ہے، بارش برس رہی ہے اور برسات کے اس موسم میں ایک دم پہاڑ کی بلندی سے پتھر کی چٹان لڑکنے لگی اور لڑکتی لڑکتی اسی دہانے پر آ کر ایک دم بند کر دیا اس کے منہ کو، وہی رک گئی، وہی اٹک گئی، اور دار کا جو دہانہ تھا، جو منہ تھا، اس نے ایسے بند کر دیا جیسے قبر بند کر دی جاتی ہے، قبر کی طرح اس دار کو بند کر دیا، اور اتنی بھاری بھرکم پتھر کی چٹان ہے کہ تینوں مل کر بھی ہٹاتے ہیں لیکن ہٹ نہیں سکتی، اتنی بھاری بھرکم چٹان رکھ دی گئی ہے، اب تینوں مایوس ہو گئے، یہ تو قبر کی طرح اندھیرا ہو گیا، اب ہوا پانی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے سانس لینا مشکل ہے، آکسیجن ملنا مشکل ہے، زندگی خطرے میں ہے، اب تینوں نے یقین کر لیا اگر پتھر کی چٹان نہ ہٹی تو موت یقینی ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تینوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا، زندگی بہت ساری گزر گئی، زندگی میں بلوغ سے لے کر آج تک کوئی عمل ایسا کیا ہو جو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، جس میں ریا کا شائبہ بھی نہ ہو، جس میں دکھلاوا اور نام و نمود بالکل نہ ہو، ایسا کوئی عمل زندگی میں کیا ہو تو پیش کیا جائے۔ تو ایک تین میں سے بولنے لگا، مجھے یاد آتا ہے میں نے زندگی میں ایک عمل کیا ہے، لگتا ہے اس میں اخلاص تھا، اللہ کے سوا کسی کے لیے میں نے نہیں کیا ہے، اس لیے لگتا ہے یہ عمل ہمارے کام آ جائے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، الہی تو جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو ساری باتوں کو جانتا ہے، میں نے زندگی میں ایک مرتبہ عمل کیا تھا، وہ یہ عمل تھا کہ اللہ میرے بڑے ماں باپ تھے، میری چھوٹی چھوٹی اولاد تھی، بیوی نہیں تھی، بغیر ماں کے بچے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گئی تھی، اور میں محنت مزدوری کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا وہ الگ ہے، میں محنت مزدوری کرتا تھا، اور محنت مزدوری کر کے شام کو آتا، اور شام کو آنے کے بعد میں جانوروں کا دودھ دھوتا، اور جانوروں کا دودھ دھو کر پہلے ماں باپ کو پلاتا اور پھر بچوں کو پلاتا، پھر اخیر میں پیتا تھا۔ ایک دن الہی یہ ہوا کہ لکڑیوں کی تجارت کر رہا تھا، درخت کا بیپار کر رہا تھا، اور سوداگری میں درخت کے بیپار کرنے میں دیر ہو گئی، اور سوداگری میں اتنی دیر لگی کہ سورج غروب ہو گیا، رات کا اندھیرا آ گیا، اور میں سودا کر کے دیر سے گھر پہنچا، اس لیے کہ بہت بڑا سودا تھا، بہت بڑی تجارت تھی، اور لکڑیوں اور درختوں کا سودا کرنا تھا، اس لیے 19-20 ہوتے ہوئے اوپر نیچے ہوتے ہوئے دیر لگ گئی، سودا تو ہو گیا
دیا لیکن رات کا اندھیرا چھا گیا. جب میں جلدی جلدی گھر آیا اور گھر آ کر نہ میں نے منہ دھویا نہ میں نے پانی پیا, کچھ نہیں. آنے کے بعد فوراً میں نے جانوروں کا دودھ دوہا اور جانوروں کا دودھ دو کر میں کٹورے میں لے کر برتن میں لے کر ماں باپ کے پاس پہنچا. جب پہنچا تو دیکھا کہ ماں باپ سو گئے ہیں, ماں باپ کی آنکھ لگ گئی ہے اور میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے اور میں نے ان کو اٹھانا نامناسب سمجھا, ان کی نیند میں خلل کرنا مناسب نہ سمجھا. میں وہیں کھڑا تھا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر میرے پاؤں پکڑ کر کہہ رہے ہیں ابا پورے دن کے جھوٹے ہیں, اے ابا دودھ پلا دے دودھ پلا دے. میں ان کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا. میں نے بچوں کو کہا دادا دادی نہ پیئیں گے وہاں تک تمہیں نہیں ملے گا, تمہارا باپ بھی نہیں پیے گا. ایسا میرے بچے روتے روتے آنسو نکالتے نکالتے زور سے بھی روتے تو ماں باپ اٹھ جاتے, لیکن ان کو میں نے زور سے رونے بھی نہ دیا کہ میرے ماں باپ کی نیند میں خلل نہ ہو. میرے بچے آنسو بہاتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی, اور صبح ہونے پر میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی. میں نے ماں باپ کو دودھ پلایا, اس کے بعد بچوں کو پلایا. یا اللہ یہ پوری رات میرا بھوکا رہنا اور میرے بچوں کو بھوکا رکھنا تیرے لیے تھا کہ ماں باپ کو پلاؤں اور تو راضی ہو جائے. ماں باپ کی رضا میں تیری رضا ہے, اس لیے اللہ میں نے اپنے سے پہلے اپنی اولاد سے پہلے ماں باپ کو پلایا تاکہ تو راضی ہو جائے. اے اللہ اگر تجھے یہ عمل محبوب ہو اور پسند ہو تو اتنی گار کھول دے کہ آسمان نظر آ جائے, گار کا دہانہ اتنا کھول دے کہ آسمان نظر آئے, آکسیجن اندر آ سکے, ہوا اندر آ سکے, سانس لینے میں آسانی ہو, اتنا کر دے. اس کے اخلاص کی وجہ سے, اس عمل کی اخلاص کی وجہ سے اللہ نے پتھر کی چٹان کو اتنا ہٹایا اور اتنا سرکایا کہ اس کی وجہ سے آسمان نظر آنے لگا. نکل نہیں سکتے, نکلنے کی سبیل ابھی نہیں بنی ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوسرے سے کہا زندگی میں کوئی کام کیا ہو صرف اللہ کے لیے مخلصین لہ الدین بن کر خالص اللہ کی فرما برداری میں کیا ہو, کوئی عمل پیش کرو. تو دوسرا کہنے لگا اے اللہ میری ایک چچازاد بہن تھی اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا, میں وصال چاہتا تھا, اس نے انکار کر دیا. لیکن ایک دن اس کو 100 دینار کی ضرورت تھی, وہ 100 دینار کے لیے میرے پاس آئی. میں نے اس کو 100 دینار دیے اور وہ وصال کے لیے تیار ہوئی. لیکن اس نے کہا اللہ سے ڈر, اللہ کا خوف پیدا کر. بس اس کا یہ کہنا تھا اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے, تیری خشیت کی وجہ سے, اے اللہ میں نے وصال نہ کیا, اے اللہ میں نے یہ کام تیرے ہی لیے کیا تھا کہ میں نے اس کو 100 دینار دے دیا, اس کو چھوڑ دیا. اے اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے خالص کیا تھا, اگر تجھے پسند ہو تو یا اللہ پتھر کی چٹان کو ہٹا دے. اللہ نے تھوڑی سی سرکائی, تھوڑی سی ہٹائی, پتھر کی چٹان اتنی ہٹی کہ سارا باہر کا منظر نظر آ سکے, لیکن ابھی نکلنے کی سبیل نہیں ہو سکی. نہ کود سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں. تیسرے نے عمل کے اپنا عمل درج کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہوئے فرمایا الہی میں نے ایک فرق چاول کی مزدوری پر ایک غلام کو, ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا کہ دین پر محنت کر ایک فرق 1 کلو چاول تجھے شام کو ملیں گے. میں نے ایک فرق چاول کی مزدوری پر ایک مزدور کو رکھا. جب شام کو اس کا کام پورا ہوا, کام کے پورا ہونے پر اس نے اپنا معاوضہ مانگا, اس نے اپنی مزدوری مانگی, اپنا حق مانگا. میں نے اس کا حق ادا کیا. وہ حق لینے کے بجائے منہ پھیر کر چلا گیا. اس نے وہ چاول نہ لیے اور منہ پھیر کر چلا گیا. اب اس کو کم لگے یا کیا ہوا نہیں جانتا, صرف اس نے منہ پھیرا اور چاول کو چھوڑ کر چلا گیا. اس نے وہ مزدوری اور چاول نہ لیے. میں اس کے چاول کی حفاظت کر کے اسی چاول سے میں نے کھیت کی, اسی چاول کے ذریعے میں نے کھیتی کی اور اسی چاول کو کھیت میں بویا اور چاول کے بونے پر اس میں برکت ہوئی اور اس چاول کی قیمت سے میں نے گائے خریدی اور پھر وہ گائے کا ایک ریور بن گیا. دلہ گائے بن گئے. دلہ گائے بننے کے بعد میں نے اس گایوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہا بھی رکھا اور وہ چرواہا اور وہ
گائیں وہ اس کی چاول سے آئی ہوئی آمدنی اور اس کے پیسے سے میں نے خریدا. چلتا رہا. ایک وقت کے بعد وہ پھر آیا اور آ کر مجھ سے مطالبہ کرنے لگا. میں مزدوری کرنے نہیں آیا, مزدوری لینے آیا ہوں. وہ میری ایک دن کی مزدوری جو آپ کے پاس سالوں پہلے چھوڑ کر چلا گیا تھا, وہ مزدوری لینے آیا ہوں. اے اللہ, جب اس نے مزدوری مانگی میں نے کہا وہ گائے کا گلہ, یعنی گلہ گائے یعنی گائے کا ریوڑ, گائے کا ریوڑ اور وہ چرواہا, اس کے پاس جاؤ, ان کو لے لے, وہ سارا لے لے. وہ کہنے لگا ہماری مذاق کیوں کرتے ہو, ہمیں وہی ہمارا چاول دے دو. وہ چاول جو ہم ایک فرق چھوڑ کر گئے تھے وہ ایک فرق چاول ہی ہمیں دے دو. ہمیں گائے نہیں چاہیے, ہمیں چرواہا نہیں چاہیے. میں نے اس کو کہا مذاق نہیں کرتا, حقیقت یہ ہے کہ تیری ہی چاول کی یہ پیداوار ہے, تیری ہی مزدوری کی یہ پیداوار ہے, لے کر چلا جا. بس وہ گیا اور اس میں سے ایک بھی نہ چھوڑا, ساری گائے لے گیا, چرواہا بھی لے گیا. میں کنگال بن گیا, میرے پاس کچھ نہ رہا. اسی سے میں مالدار کہلاتا تھا, لیکن وہ تو سارا لے گیا. لیکن مولا میں نے اس پر کوئی چور و چرا نہ کی, اس کا تھا وہ لے گیا. اے اللہ, یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا. میں جانتا تھا اگر میں اس کو چاول دے دیتا تو اس کی مزدوری تو ادا ہو جاتی. لیکن مولا مجھے یقین تھا کہ مرنا ہے, مرنے کے بعد تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو پوچھے گا کہ چاول کی مزدوری پر جو چاول چھوڑ کر گیا تھا, اسی چاول کی پیداوار نے تجھے اتنا امیر بنایا, تو نے وہ سارا کیوں نہ دے دیا؟ اس کا حق تھا. یا اللہ, تو حقوق العباد کے بارے میں پوچھے گا اور پوچھنے پر جواب دینا ہے. آج دنیا تو اچھی لگے گی, دنیا میں دوسروں کے حق مار کر جینا تو اچھا لگے گا, دوسروں کی مال پر قبضہ کر کے بیٹھنا اچھا لگے گا. ارے بھائیوں کو بہنوں کو دینا یہ تو جاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ساری اگر تقسیم کریں گے, میراث کی تقسیم ہوگی, بہنچڑی ہوگی تو سب چلا جائے گا. 22 ایکڑ زمین ہے, اگر 22 ایکڑ کو 5 بھائیوں اور 4 بہنوں کے درمیان تقسیم کریں گے تو پاڑا کاٹنے سے کچھ بھی دم بھی بھاگ حصے میں نہیں آئے گی, پاڑا کاٹنے سے کچھ بھی بھاگ نہیں آئے گی. اس لحاظ سے لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم, پیریاں کی پیریاں گزر گئی لیکن ابھی تک تقسیم نہیں ہوا, میراث نہیں بچی گئی, میراث کی تقسیم نہیں ہوئی ہے. کتنے مر گئے بغیر تقسیم کے مر گئے, ان کی ہڈیاں اندر قبر کے اندر جکڑی ہوئی ہے اور ان کو عذاب ہو رہا ہے. کیوں حق کھا کر آئے, کیوں حق کی تقسیم نہ کی, باپ کے چھوٹے ہوئے مال کو کیوں تقسیم نہ کیا؟ میرا معاشرہ, میرا سماج مخلصین لہ الدین, اللہ کی خالص اطاعت کرتے ہوئے حقوق اللہ بھی ادا کرو, حقوق العباد بھی ادا کرو. میرا معاشرہ اتنا سنگین ہو گیا, اگر اس کو کتاب سنائی جائے, قرآن کی قطعی دلیل سنائی جائے, حدیث کی قطعی دلیل سنائی جائے تو کہتے ہیں ان کا کام سنانا ہے, ہمارا کام سن کر اس کو بھول جانا ہے. قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, چوتھا پارہ سورہ نساء, جس میں اللہ احکام بیان کرتا ہے. یہ بھی احکام بیان چل رہے ہیں, سورہ اعراف میں بھی احکام بیان ہو رہے ہیں. یہاں بھی اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے, یوصیکم اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, تاکید کرتا ہے, زور دیتا ہے, آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے مال میراث کو وارثین کے درمیان تقسیم کرو, بھائیوں بہنوں کے درمیان, بیٹے بیٹیوں کے درمیان تقسیم کرو. بھائی کو تو حصہ ملے گا, بہن کو ایک حصہ ملے گا, اس کی تقسیم کرو. باپ مر گیا, سال ہو گئے, باپ کی اولاد بڑھی ہو گئی, ان کی اولاد جوان ہو گئی, لیکن آج تک تقسیم میراث نہ ہوئی, تقسیم ہی نہیں کرتے. اور یہ کہتا ہے وہ بخاری اور مسلم کی روایت کہ اللہ میں نے سارا دے دیا, اس لیے کہ وہ اس کا حق تھا, اس کی چاول سے میں نے کمایا تھا. اور ہم تو باپ کا
چھوڑا ہوا بھی نہیں دینا چاہتے. اپنی تو درکنار باپ کا چھوڑا ہوا مال ہے, باپ کی جائیداد ہے, اس کو تقسیم کرنا ہے. بہنیں بیچاری بول نہیں سکتی کہ اگر مانگوں گی تو بھائی کہے گا لے جا, لیکن ہماری چوکھٹ بند, ہمارے گھر کا دروازہ بند. بہن میکے کی شوق میں کہ میکا بند نہ ہو جائے, باپ کے گھر کا دروازہ بند نہ ہو جائے. جس گھر میں جنم لیا اس گھر کی چوکھٹ کو, اس گھر کی در و دیوار کو, اس گھر کی مٹی کو اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ بند نہ ہو جائے. بھائی کہیں ظالم بن کر یہ نہ کہتے کہ اب تمہارا حق پورا ہوا, باپ کی ملکت میں سے تمہیں دے دیا, اب تمہارا کوئی حصہ نہ رہا, اب یہاں آنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. اس ڈر کی وجہ سے بہنوں نے اپنا حق چھوڑ دیا. معاف کرے تو وہ تو دوسری بات ہے, بہنیں معاف کر دیں تو بھائی استعمال کر سکتا ہے, لیکن معاف کون کرتا ہے؟ لیکن بہنیں میکے کی امید میں, بھائی کی امید میں, بھائی نہ چھوٹ جائے, میراث چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن بھائی نہیں چھوٹنا چاہیے. بھائی کی محبت میں بہنوں نے اپنی زبانیں گونگی کر دی, اپنی آنسوؤں کو دل ہی میں قبرستان بنا کے سلا دیا اور کہہ دیا آنسو سو جاؤ, مت مانگو اللہ دے گا. باپ کی میراث میں سے نہیں چاہیے, بس بھائی کی محبت ملی, گھر والوں کی محبت ملی, وہ بہت ہو گیا. اسی کو نظر رکھتی ہوئی کتنی بہنوں نے اپنے دم توڑ دیے, کلاسی میں زندگی گزار دی. کلاسی میں ایک بھائی نے اپنی بہن کو حصہ نہ دیا اور بھابھی نے کہہ دیا تیری بہن گھر پر آتی ہے اچھا نہیں لگتا ہے. میراث کی بات آئی تو سنا دیتا ہوں. بہن پر نہ کہہ دیا, بہن غریب تھی, بہن کو حق نہیں دیا. برسوں گزرنے کے بعد بہن کو خبر ملی کہ بھائی کو کینسر کی بیماری ہو گئی. بھائی خرچہ کرتے کرتے, اسپتالوں کے خرچے کرتے کرتے کنگال ہو گیا, یہاں تک کہ بھائی کے پاس اب نہ باپ کی ملکت رہی نہ خود کی جائیداد رہی, غریب ہو گیا, کلاس ہو گیا. وہ بہن بھی غریب تھی, دوڑتی ہوئی آئی اور دوڑتی ہوئی آئی جس کے چپل میں بھی ٹانکے لگے ہوئے تھے, جس کی چپل میں بھی ڈوریاں لگی ہوئی تھی. وہ بہن آئی اپنے بھائی کی دہلیز پر آ کر باہر چپل نکالا کہ میرے بھائی کی دہلیز میں یہ ٹانکی لگی ہوئی چپل بھی لے جانا بے ادبی ہے. اس نے باہر نکالے, دہلیز کے باہر نکال کر دوڑی ہوئی اندر گئی, سلام کیا, اندر داخل ہوئی. بھابھی بھی شرمندہ ہے, بھائی بھی شرمندہ ہے. کیوں آئی ہوگی؟ ہم تو کلاس ہو گئے ہیں, اب ہمارے پاس لینے آئی ہوگی, کہاں سے لائیں گے؟ بہن نے کہا بھائی شرمندہ نہ ہو, اور اپنے ہاتھ میں چوڑیاں پہنی تھی اور وہ بھی کانچ کی چوڑیاں تھی, سونے کی نہیں تھی. کانچ کی چوڑیاں نکال کر کہا بھائی یہ دوپٹہ تیری بہن کا ہے, تیری بہن چترا اوڑھ لے گی, اور یہ دوپٹہ ہے تیری بہن کے, یہ کپڑے ہیں, یہ چوڑیاں ہیں, بیچ لے اور تیرا علاج کرا. تو نے نہیں دیا کوئی بات نہیں, لیکن تیری بہن ابھی مر نہیں گئی ہے, تیری بہن کے پاس جو کچھ بھی ہے تو اپنے علاج کے لیے اس کو لگا دے, اس لیے کہ تو میرے باپ کا بیٹا ہے, تو میری ماں کا بیٹا ہے, تو نے اور میں نے ایک تھالی میں کھانا کھایا ہے, اور میرا معاشرہ مخلصین لہ الدین فدعوہ مخلصین لہ الدین, اس رب کو پکارو خالص اس کے فرما بردار ہوتے ہوئے, مخلص بن کر پکارو. وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے سارا دے دیا, وہ سارا لے کر چلا گیا. اے اللہ اگر یہ عمل تیرے دربار میں مقبول ہے, منظور ہے اور تجھے پسند ہے, اور خالص تیرے لیے کیا گیا تھا کہ تجھے جواب دینا ہے, تیری رضا کے لیے کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح ہے کی روایت, اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس میں حقوق اللہ بھی, حقوق العباد بھی ہے, اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس پتھر کی چٹان کو ایسا سرکایا کہ دہانے سے اٹھا کر اللہ نے زمین پر پٹک دیا. نکل جاؤ, تمہیں نکلنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی, نکل جاؤ. اور پتھر کی چٹان جو نکلنے نہیں دیتی تھی, اللہ نے اس کو پٹک کر زمین پر پھینک دیا اور تینوں کو آزاد کر دیا اور کہا نکلو, جاؤ, ہم تمہارے
تمہارے عمل سے راضی ہے، اس لیے کہ تمہارے عمل میں اخلاص ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کو پکارو خالص اس کے بندے ہوئے۔ اس کے بعد آخری ایک بات مفسرین نے درج کی، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ابراہیم ابن ادہم کی روایت بیان فرمائی، ابراہیم ابن ادہم کا واقعہ بیان فرمایا کہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، جن کی زندگی کی داستان سنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے بچے ہوئے انسان تھے اور کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، اخلاص کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے اس اخلاص کا انجام یہ ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں میں ایک بہت بڑے راہب کے گرجا میں پہنچا، اس کی عبادت خانے میں پہنچا اور وہ اکیلا تنہائی میں وہ راہب عبادت کرتا تھا۔ ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں میں اندر گیا اور اندر جا کر میں نے مجھ سے پوچھا یہاں کتنے سالوں سے عبادت کرتے ہو، اس خلوت گاہ میں، اس عبادت گاہ میں کتنے سالوں سے ہیں؟ اس راہب نے کہا، اس نصرانی نے کہا، اس کرسچن نے کہا 70 برس سے اسی جگہ پر ہوں، 70 برس سے۔ ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کھاتے کیا ہو، تمہاری غذا کیا ہے؟ تو اس نصرانی نے کہا تو ایک مسلمان ہو کر پوچھتا ہے کہ کیا کھاتے ہو، اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کھانے کی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا ہمارے دل نے کہا کہ پوچھو کہ کھاتے کیا ہو، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو اسبابوں سے جوڑا ہے، کھانا پینا بھی اللہ کی نعمت ہے اور اسباب ہے، اس لیے پوچھا کہ کیا کھاتے ہو؟ اس نے کہا 24 گھنٹے میں رات میں ایک چنا کھاتا ہوں، صرف ایک چنا، 24 گھنٹے میں ایک چنا میری خوراک ہے اور روزانہ ایک چنا ہی کھاتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا۔ ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ وہ کون سی طاقت ہے اور وہ کون سی چیز ہے تجھے ایک چنے پر اتنی محنت کرنے پر ابھارتی ہے کہ صرف ایک چنا کھا کر اتنی محنت کرتا ہے؟ اس نصرانی راہب نے کہا ابراہیم ابن ادہم سے دیکھو ادھر کیا نظر آتا ہے؟ کہاں دوسری جگہ پر ایک گرجا نظر آتا ہے، ایک عبادت خانہ نظر آتا ہے۔ اس نے کہا یہ جو گرجا ہے نا اس کی لوگ سال میں ایک مرتبہ زیارت کرتے ہیں، لوگ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور اس گرجا میں جانے کے بعد میرے پاس آتے ہیں، میری عبادت گاہ پر آتے ہیں، میری عبادت گاہ کے چکر لگاتے طواف کرتے ہیں، جیسے تم کعبۃ اللہ کے طواف کرتے ہو یہ لوگ میرے گرجا کا طواف کرتے ہیں، میرے گرجا کی تعمیر کرتے ہیں، تم کعبۃ اللہ کا غلاف ہر سال بدلتے ہو، یہ لوگ میری عبادت گاہ کو ہر سال رنگ و روگان کرتے ہیں، اس کو درست کرتے ہیں اور میری بے حد تعظیم کرتے ہیں، جیسے تم کعبۃ اللہ کی تعظیم کرتے ہو، محمد رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہو، یہ میری تعظیم کرتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں میں عبادت کر کر کے جب تھک جاتا ہوں تو میں میرے نفس کو ملامت کرتا ہوں اور کہتا ہوں چند گھنٹوں کی عزت کے لیے، چند گھنٹوں کی عزت کے لیے تجھے پورا سال محنت کرنا ہوگا تو ہی عزت باقی رہے گی، چند گھنٹوں کی عزت کے لیے او اللہ او مسلمان میں چند گھنٹوں کی عزت کے لیے پورا سال مشقت اٹھاتا ہوں، اور تو اس رب کا بندہ ہے جس کے یہاں سے عزت ملتی ہے، ہمیشہ کی عزت ملتی ہے، اس کی عبادت ایسے کر، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال، اپنے آپ کو تھکا دے، اتنی محنت کر کہ ریا کا دکھلاوے کا شائبہ بھی نہ آئے، اس کے لیے خالص بن کر عبادت کر، تجھے اس کی معرفت مل جائے گی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں یہ راہب جس کا نام سمعان تھا، سمعان کی بات نے مجھے معرفت سکھا دی اور مجھے اللہ مل گیا، اللہ کا تعارف کرا دیا، اللہ کی معرفت کرا دی۔ اس کے بعد وہ سمعان کہنے لگا، وہ راہب کہنے لگا اور ابراہیم ابن ادہم کتنی نصیحت کافی ہے یا اور کچھ نصیحت کروں؟ ایمان والا نصیحت کا لالچی ہوتا ہے، میرے جیسا نہیں کہ ہوں روز بیان بس ہے وہ تھینک یو
કોઈ સુધરતું નથી, સુધરવા માટે બયાન નથી. ક્યારે સુધરે તો અલ્લાહના હાથમાં છે. આપણું કામ તો કેવું સાંભળવું, હિદાયત દેવા વાળો અલ્લાહ છે. तो फरमाया उसने और नसीहत करूं. इब्राहिम इब्न अदहम ने कहा आपका एहसान होगा अगर आप और नसीहत करें, आपका एहसान होगा अगर आप और नसीहत करें, इसलिए कि आपकी बात से हमने इबरत ली है. अगरचे आप कहने वाले नसरानी हो लेकिन कहीं बात सही है, इसलिए हम उस पर अमल करेंगे. ये नहीं कि कहने वाला तो ऐसा है वैसा है, उनका ठिकाना नहीं, हमको कहते हैं. फरमाया वो तो नसरानी, उसका मजहब ही अलग है, लेकिन इब्राहिम इब्न अदहम फरमाते हैं आपके मजहब से हमें कोई सरोकार नहीं, हमें तो सही बात मिली है, हमें अल्लाह की मारिफत मिली है, हमने कबूल की और नसीहत कीजिए. तो राही कहने लगा अब मेरे इबादत खाने से नीचे चलो. इबादत खाने से नीचे उतारा, इब्राहिम इब्न अदहम को जमीन पर लाया और जमीन पर लाने के बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस राहिब ने एक पूजे में, एक डोलैये में 20 चने रखे, 20 चने, और वो 20 चने वाला दोशादान, 20 चने वाला वो पूजा इब्राहिम इब्न अदहम के हाथ में दिया और कहा ये पूजा मैंने आपको दिया है, लोगों ने इसको देखा है, अब ये पूजा लेकर आप गिरजा में चले जाओ. गिरजा में जाने के बाद क्या होता है वो देखना और फिर आकर हमें सुनाना. इब्राहिम इब्न अदहम फरमाते हैं उसकी नसीहत का अंदाज निराला था. उसने वो डोलैया, वो बर्तन, वो पूजा मुझे थमाया जिसपे 20 चने रखे थे, मैं उसको लेकर उसकी गिरजा पर चढ़ा जहां लोग बरस में एक मर्तबा आते थे, साल में एक मर्तबा आते थे. मैं जब गया लोगों ने मुझे देखा कि मैं गिरजा पर चढ़ रहा हूं. जब मैं गिरजा के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, नसारा, बहुत सारे नसारा, बहुत सारे ईसाई क्रिश्चियन लोग दौड़े हुए आए और गिरजा में आकर मुझसे पूछने लगे तुम्हें हमारे राहिब ने क्या दिया, पूजे में क्या दिया है. इब्राहिम इब्न अदहम ने फरमाया 20 चने दिए हैं, 20 चने दिए हैं. तो नसारा कहने लगे आप मुसलमान, हम नसारा, हम इसके ज्यादा मुस्तहिक है, ज्यादा हकदार है, हमारे राहिब ने दिया है, हमारे राहिब का चना है, हमारे राहिब ने आपको दिया है, ये आप हमें कीमतन बेच लो. आप उसको रखकर क्या करोगे. साहिब अल-जवाहिर फरमाते हैं इब्राहिम इब्न अदहम ने फरमाया कोई बात नहीं, बेच देंगे. कितने में बेचोगे. कहा कि 20 दिरहम में. 20 के 20 रुपए दे दो. 20 चने 20 दराहिम में बेच दिए और बेचकर वो पूजा उनको दे दिया. इब्राहिम इब्न अदहम वहां से उतरकर वो यहाँ आए और यहाँ पादरी के पास आकर खलवत खाने में आकर, इबादत खाने में आकर कह रहे हैं हमने वो काम कर दिया जो आपने किया था. उसने पूछा क्या हुआ, अंदर क्या कारगुजारी हुई. तो वो कहने लगा, इब्राहिम इब्न अदहम कहने लगे हम तो पूजा लेकर गए, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने हमसे खरीद लिया. उसने पूछा कितने में खरीदा. कहा 20 दिरहम में खरीदा. तो उस राहिब ने कहा, समआन ने कहा आपने गलत किया, आपने गलत किया. कहा क्यों. कहा सिर्फ आपने 20 दिरहम में बेच दिया, अगर आप 20,000 दिरहम भी मांगते तो ये कौम 20,000 दिरहम भी देकर ये चने खरीद लेती. 20,000 दराहिम में भी 20 चनों को खरीद ली. क्यों. इसलिए कि समान कहता है ये एक आदमी उस आदमी की इज्जत है जिसकी तुम इबादत नहीं करते. सुनो ध्यान से, ये उस एक आदमी की इज्जत है जिसकी तुम इबादत नहीं करते. तुम तो उसकी इबादत करते हो, तुम तो उसको अल्लाह मानते हो, तुम तो उसको रब मानते हो. कि जिसके पास से मिलने वाली इज्जत पर दुनिया आखिरत के मसले हल होते हैं. उस अल्लाह की तरफ दौड़ो. इब्राहिम इब्न अदहम को नसीहत की और कहा इब्राहिम उस अल्लाह की तरफ दौड़, फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, उसको पुकार खालिस उसका फरमाबरदार बनकर और उसी के पास इज्जत तलब कर, उसी के पास दुनिया आखिरत तलब कर, उसी से मिलता है. फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, उसका पुकार खालिस फरमाबरदार
تو یہ فرمائی جیسا کہ تم نے اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، یعنی جن کو مومن بنا کر پیدا فرمایا، قیامت میں مومن بن کر جائے گا۔ اللہ نے بعضوں کو کافر بنا کر پیدا فرمایا، جن کو کافر بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا، اللہ قیامت میں بھی ان کو کافر بنا کر اٹھائے گا۔ کما بدأکم تعودون، جیسا کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح تم کو لوٹایا جائے گا۔ دوسری تفسیر یہ فرمائی پہلے تم نیست تھے، نیست سے ہست بنے، نیست فارسی لفظ ہے یعنی نہیں تھے، آپ کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہست بنایا، انسان بنا دیا، نیست سے ہست بنے، پھر نیست بن جاؤ گے۔ انسان بننے کے بعد پھر موت آئے گی اور تم نیست بن جاؤ گے، کچھ بھی نہ رہو گے، مٹی بن جاؤ گے، خاکستر ہو جاؤ گے، سر دل جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر نیستی سے پھر ہستی کریں گے۔ نیستی بھی ابتدا، انتہا بھی نیستی، کہ پہلے تم نہ باپ تھے، نہ بیٹے تھے، نہ بھائی تھے، نہ افسر تھے، نہ حاکم تھے، نہ سلطان تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ دنیا میں آ کر باپ بنے، بیٹے بنے، بھائی بنے، شوہر بنے، حاکم بنے، سلطان بنے، سب کچھ دنیا میں بنے۔ پھر موت آئے گی تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے متنبہ کیا کما بدأکم تعودون، عارضی میں پھول کر اصلی کو بھول نہ جانا، پھول کر بھول نہ جانا، عارضی میں پڑھ کر اصلی کو بھول نہ جانا، اس لیے کہ تمہیں پھر نیست بننا ہے اور پھر اللہ کے سامنے پھر ہست بن کر کھڑا کیا جائے گا۔ یہ دوسری تفسیر۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ تم پہلے جب کہ دنیا میں آئے تھے ننگے پیر، ننگے بدن، بغیر مختون تھے، غیر مختون تھے۔ اسی طریقے سے قیامت میں تم بغیر کپڑوں کے، برہنہ، بغیر چپل کے اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ ترمذی شریف کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا او میرے صحابہ، صحابہ کو سنا کر مجھ کو آپ کو بھی سنانا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اے لوگو، او میرے صحابہ، تم پہلے بغیر کپڑوں کے، بغیر چپل کے، بغیر خطرہ کے پیدا ہوئے تھے، ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے اور سب سے پہلے کپڑا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں جو کچھ کرنا ہے آخرت کی تیاری میں کر لو، ایسا ہی تم کو اٹھایا جائے گا، بغیر کپڑوں کے اٹھایا جائے گا، ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر خطرہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ اور ایک تفسیر یہ فرمائی ہے کہ جیسے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹی بن جاؤ گے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اس کے سامنے پھر تمہیں آنا ہے۔ بیچ کا جو زمانہ ہے مٹی بننے سے، مٹی سے بنائے جانے اور پھر مٹی بننے کے درمیان کا جو زمانہ ہے اس میں اپنے آپ کو بنا لو۔ اور ایک تفسیر یہ فرمائی ہے جہاں سے آئے تھے وہاں جانا ہے، جہاں سے کما بدأکم تعودون، جہاں سے آئے ہو وہی جانا ہے۔ کہاں سے آئے؟ ہمارے پاس سے، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اجلے چہروں کے ساتھ آئے تھے، کالے چہرے بنا کر نہ جانا۔ مفسر نے لکھا، صاحب نعیمی نے لکھا کہ اجلے چہروں کے ساتھ اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو لال لال اور گورا گورا ہوتا ہے، فرمایا اجلے چہروں کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا، رب کے پاس کالے منہ لے کر نہ جانا۔ یہی کما بدأکم تعودون کی تفسیر ہے، جیسے تم کو پیدا کیا ویسے ہی تم کو اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عجیب بات بیان فرما رہے ہیں اور بڑی عجیب انداز سے بیان فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، جو احکام اللہ نے اس آیتوں میں بیان فرمائے انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ اکبر کبیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔
یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اے اللہ مغفرت کا اشرا چل رہا ہے. اے اللہ 16ویں افطاری مغفرت کے اشرے کی 6ٹھی افطاری. اے اللہ گناہوں کے انبار لے کر آئے ہیں. ہمارے پاس تو زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی بلندی تک گناہ ہی گناہ. آپ کے پاس عفو و درگزر کے خزانے ہیں. آپ کو معاف کرنا بہت اچھا لگتا ہے. یا اللہ آپ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے میرے بندے بندوں کو کہہ دو کہ اگر تمہارے گناہ سارے کھلے کو بھر دے زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے لیکن پھر بھی میرے پاس آ کر معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اے اللہ ہم سب معافی مانگنے آئے ہیں ہاتھوں کو کٹورے بنائے ہیں. اے اللہ بھکاری بن کر آئے ہیں. اے اللہ بھکاری ہاتھ میں کٹورا لے کر جاتا ہے. یا اللہ ہم نے تو ہاتھوں ہی کو کٹورا بنا دیا. ہم نے ہاتھوں کے لبوں کو برتن بنا دیا اور کسخول بنا کر آپ کے سامنے پھیلا دیا ہے. اے اللہ دنیا کے سخیوں کے پاس تو واپس کر دینے کا امکان ہے, خالی لوٹانے کا کبھی امکان ہے. کوئی سخی مل جائے کہ دان دے ورنہ کہہ دیتے ہیں معاف کرو آگے چلو. یا اللہ لیکن آپ تو وہ کریم ہیں, آپ تو وہ سخی اور وہ داتا ہے کہ آپ کے در پر آنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا. سنم سنم کہنے والا بھی بھول سے نیند کے گلے میں سمجھ کہہ دیں جو بھی آپ تو کہتے ہیں لبائی کی آپ تھی اور میرے بندے میں حاضر ہوں. اے اللہ آپ تو کسی کی پکار پر رائگاں نہیں جانے دیتے. یا اللہ ہم نے آپ کے نام پر روزہ رکھا. یا اللہ پورا دن اس لیے بھوکے پیاسے رہے کہ آپ کا حکم ہے. یا اللہ آپ کے حکم کو جان کر سمجھ کر ہم نے روزہ رکھا اور ایسی روزے کی حالت میں خشک گلوں کے ساتھ یا اللہ سوکھتی زبان کے ساتھ اے اللہ افطاری کی چند منٹوں پہلے آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے نا مولا, معاف کر دیجیے. روٹے ہوئے ماں باپ کو راضی ہونے میں دیر لگ سکتی ہے لیکن آپ کے راضی ہونے میں دیر نہیں لگا کرتی. راضی ہو جائیے, کہہ دیجیے کہ معاف کر دیا. یا اللہ ہمارے اعمال میں معافی کا قلم پھیر دیجیے. یا اللہ آپ تو فرمائے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کر دیتے ہیں, سیئات کی جگہ حسنات لکھ دیتے ہیں. اے اللہ نیکیاں لکھ دیجیے, برائیاں مٹا دیجیے, بدیاں مٹا دیجیے. اے اللہ نیکیوں کی توفیق دے دیجیے, سیئات سے بچا لیجیے, ہدایتوں کے فیصلے فرما دیجیے, سنت شریعت کی صوم و صلاۃ کی ہدایت دے دیجیے. یا اللہ اے اللہ دنیا کی رتبی بنا دیجیے, اخلاص للہیت دے دیجیے, ہر عمل میں اخلاص پیدا کر دیجیے. یا اللہ آپ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے دیجیے. یا اللہ نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں اور ہمیں ریاکاری میں مبتلا کر دیتے ہیں. اے اللہ ریاکاریوں سے بچا لیجیے, نام و نمود دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنے سے بچا لیجیے. آج تک جتنی ریائیں ہوئی معاف کر دیجیے, ریاکاریاں ہوئی معاف کر دیجیے. اے اللہ اخلاص للہیت تقویٰ طہارت دے دیجیے, مخلصین لہ الدین بنا دیجیے. یا اللہ آپ کے مخلصین بندوں میں, متقین بندوں میں, خاشعین بندوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے, قانتین میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ مسلمین میں, مؤمنین میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ صابرین میں, صادقین میں, صائمین میں, متصدقین میں, یا اللہ والحافظین فروجہم میں یا اللہ ہمیں شامل فرما دیجیے. اے اللہ
بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے یا اللہ تندرستیوں والی نعمت عطا فرما دیجیے اے اللہ دنیا میں لا علاج بیماریاں کہی جاتی ہے یا اللہ ان کے لیے بھی عافیتوں کے فیصلے فرما دیجیے اور چھوٹی بڑی لا علاج بیماریوں سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرمائیے سب کی چھوٹی بڑی بیماریاں دور فرما کر تندرستیاں دے دیجیے اے اللہ امت کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے امت کے مرحومین کی پوری مغفرت فرمائیے کہ اللہ جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیجیے یا اللہ قیدیوں کو چھوڑنے کے چھڑوانے کے اللہ انتظامات فرما دیجیے رہائی کے انتظامات فرما دیجیے سب کی دعائیں اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوپہر میں قبول فرما دیجیے آج کی دعا آج سے پہلے جتنی مانگی موت تک جتنی دعائیں مانگے شرط قبولیت سے نواز دیجیے وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین